سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد میرا واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف 10 دن کا یا 9 دن کا کرنا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھے، یعنی اخیر عشرے کا اعتکاف کرے، اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو اللہ کے رضا کے لیے اعتکاف کرے۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے کہ ایسا شخص سرحد اسلام کی 40 دن حفاظت کرنے والا ہے، جو اللہ کے رضا کے لیے اعتکاف کرے۔ اور جس شخص نے 40 دن سرحد اسلام کی حفاظت کی، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، اور دوسری قسم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور تیسری قسم مستحب ہے۔ واجب اعتکاف شرط اور غیر شرط کے نیت کر لینے سے بھی واجب ہو جاتا ہے۔ بغیر شرط کا مطلب یہ کوئی کسی شرط کے ساتھ، کسی قید کے ساتھ اعتکاف کو مقید نہ کرے۔ مثال کے طور پر کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، بلکہ یوں ہی کہہ دے کہ میں نے 3 دنوں کا اعتکاف کرنا ہے، 1 دن کا اعتکاف کرنا ہے، تو یہ اعتکاف واجب ہے۔ جب نیت کر لی تو اس کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہو جائے گا، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور شرط کے ساتھ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آپ نے نیت کی کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا نیت کی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، بیٹی دے دی، یا کاروبار میں میرا اچھا مجھے نفع مل گیا، یا میرے فلاں کوٹھی، میرا بنگلہ، میرا پلاٹ اچھے نفع میں اتنی قیمت پر فروخت ہو گیا کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یعنی کسی بھی جائز چیز کی شرط رکھ کر اعتکاف کی نیت کر لے۔ تو جب اس کا کام ہو گیا تو اب اس پر اعتکاف کرنا یہ واجب ہو جائے گا، اتنے دنوں کا جتنا اس نے نیت کی۔ اور کم از کم یہ اعتکاف واجب 1 دن کا ہوتا ہے۔ واجب اعتکاف ہے یا سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ہے، دونوں صورتوں میں روزے کا ہونا ضروری ہے۔ روزے کے بغیر آپ کا واجب اعتکاف ادھورا ہے، اور روزے کے بغیر آپ کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ادھورا ہے۔
तीसरी किस्म है मुस्तहब। मुस्तहब एतकाफ़ ये है कि इसमें दो कौल है कि एक घड़ी के लिए भी ये एतकाफ़ हो सकता है, 5 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी, 10 मिनट के लिए भी, और दूसरा कि 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मुस्तहब एतकाफ़, कि जिसमें कोई नज़र नहीं की, कोई मन्नत नहीं मांगी, और ये किसी भी दिन किया जा सकता है। रात में किया जा सकता है, दिन में किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, एतकाफ़ की भी नीयत कर ले तो आपको नमाज तो पढ़नी ही है, एतकाफ़ की भी नीयत कर ली तो उसका भी सवाब मिल जाएगा। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया वाला एतकाफ़ कब होता है? रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम फरमाया। सुन्नत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा ज़िंदगी में। मुअक्कदा का क्या मतलब? इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। कफ़ाया का क्या मतलब? कि मोहल्ले से मोहल्ले की मस्जिद में 1, 2, 3 अफराद भी एतकाफ़ के लिए बैठ जाए, कम अज़ कम एक शख्स भी बैठ जाए तो तमाम बस्ती वाले गुनाह से बच जाएंगे। अगर एक भी बस्ती में से मोहल्ले की मस्जिद में एतकाफ़ में ना बैठे तो तमाम बस्ती वाले गुनाहगार होंगे। अफजल तरीन एतकाफ़ वो मस्जिद हराम का है, खाना काबा का, कि माताफ में बैठना, हरम की जो जगह है उसकी हदूद के अंदर एतकाफ़ की नीयत से बैठना, तो सबसे अफजल तरीन एतकाफ़ मस्जिद हराम का है। उसके बाद मस्जिद नबवी का, और उसके बाद बैतुल मक़दस का, और उसके बाद जामिया मस्जिद का, और उसके बाद वो मस्जिद जिसमें 5 गाना नमाज का एहतमाम, इमाम मुकर्रर है, मुअज्जिन मुकर्रर है, एहतमाम किया जाता है। और उसके बाद वो मस्जिद जिसके अंदर जमात का पूरी तरह एहतमाम नहीं होता, जैसे शाहराओं पर जो मस्जिदें होती हैं कि जब मुसाफिर गए, जिसका दिल चाहा उसने नमाज पढ़ ली, नमाज का वक़्त है। तो ये है अब फजीलत के एतबार से मसाजिद में एतकाफ़ करने की, बैठने की हैसियत। एतकाफ़ का सवाब रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आम हालात में 1 रकत नमाज पढ़ने का सवाब 500 रकात पढ़ने के बराबर मिलता है। 1 रकत का नमाज पढ़ने का सवाब, जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए तो 500 को आप 4 रकत वाली जमात के साथ ज़रब दे लें, 2000 बनता है। तो 2000 नेकियां मिलती हैं जमात के साथ नमाज पढ़ने का। ये 4 रकत नमाज पढ़ने का सवाब 2000 नेकियों की सूरत में मिलता है। और अगर जमात के साथ नमाज पढ़ी जाए तो 27 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। अब आप 2000 को 27 के साथ ज़रब दे लें तो ये तकरीबन 54,000 नेकियां मिल गई जिसने जमात के साथ नमाज पढ़ ली। और फिर रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई जमात के साथ नमाज पढ़ ले तो जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी एक नेकी की तो एक नेकी आपको 70 गुना उसका अजर मिलेगा। तो 70 के साथ अब 54,000 को ज़रब दे लें तो एक माह रमज़ान में नमाज पढ़ने का सवाब आपको तकरीबन 37 लाख नेकियां मिलती हैं। 37 लाख कमोबेश एक जिसने जमात के साथ नमाज पढ़ी है उसे 37 लाख नेकियों का अजर मिल गया जिसने जमात के साथ नमाज पढ़ी। ये क्या है? जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब। और जो मुअतकिफ़ है, जो आखिर अशरे में एतकाफ़ की नीयत से बैठा है, हदीस पाक में आता है एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार तक
جو شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس کا سارا وقت نماز کے اندر شمار ہوگا. یعنی ایسا ہے جیسا کہ مسلسل وہ فرض ظہر سے لے کر عصر تک پڑھ رہا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک پڑھ رہا ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھ رہا ہے. اب موتقف نے تو سارا کام ہی اللہ کے رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر بار، تجارت، دکانداری، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر اس نے ڈیرا ڈال لیا اللہ کو منانے کے لیے کہ اللہ تو مان جا، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور معاف کر دے. اب وہ نماز کے نیکیوں کے انتظار میں، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کا سارا وقت نماز کے اندر شامل ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ جب اس کا سارا وقت نیکیوں میں، نماز میں شامل ہو رہا ہے، کیونکہ ہر نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار ہے، تو اس کے 24 گھنٹے نماز کے انتظار میں گزر رہے، گویا کہ نماز ہی میں گزر رہے، تو اس کے لیے خربوں کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر نیکیاں ملتی ہیں، خربوں کی صورت میں. ماہ رمضان میں جو اعتکاف کے نیت سے بیٹھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کر آئے اچھی طرح سے، اور پھر آئے اللہ کے گھر کی طرف، تو اللہ پر واجب ہے کہ اس اپنے آنے والے مہمان کا اکرام کرے. یعنی واجب کا مطلب یہ، اللہ رب العزت کے ذمے کسی کی چیز، کسی کا عمل کوئی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کا اکرام فرماتے ہیں، اور اس کا اکرام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو جو بندہ معتکف ہے اعتکاف کی نیت سے، جس نے ڈیرا ہی مسجد میں ڈال لیا، گھر سے آ ہی نہیں رہا بلکہ مسجد میں 24 گھنٹے اس کے گزر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا ہر حال میں اکرام فرمائیں گے، ہر حال میں اس کی بخشش فرمائیں گے، ہر حال میں اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو اس وجہ سے اعتکاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہماری مسجدیں اس سے خالی ہوں. باقی مسائل کے اعتبار سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.